جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عالمگیر. ٹی کے نیوز میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے. آج ٹی کے نیوز میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں. کچھ دنوں پہلے پٹنہ میں ندوی فضلاء کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں تنظیم ابن ندوہ بہار کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی ہے. اس کے کنوینر جناب طارق شفیق صاحب ندوی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ چمپارن بہار سے تعلق رکھتے ہیں. میاں صاحب اسلامیہ کالج گورکھپور کے لیکچرر، آل انڈیا ملی کونسل یو پی ایسٹ کے صدر ہیں. آج ان سے ہم جانیں گے کہ اس تنظیم کے کیا مقاصد ہیں، کیا اس کے اہداف ہیں. تنظیم ابن ندوہ بہار کے نام سے کئی رفاہی، تعلیمی اور سماجی تنظیمیں قائم ہیں. ایسے میں تنظیم ابن ندوہ بہار قائم کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جی، آپ نے اچھا سوال کیا کہ جہاں پر بھی ابن ندوہ کی تنظیم قائم ہے، چاہے وہ دلی ہو، راجستھان ہو، اورنگ آباد ہو یا بمبئی ہو، اس کی منظم شکل نہیں ہے، بلکہ چند لوگ بیٹھے، انہوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا اور تنظیم قائم کر لی. یہ جو تنظیم ہم نے قائم کی ہے پٹنہ میں، وہ ایک دستور سازی کے ساتھ اور منظم طریقے سے پورے بہار کے ندوی فضلاء کو جمع کر کے ہم تشکیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ندوہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اور اس کا جو نصب العین ہے تعلیمی، دعوتی، اصلاحی. آپ غور کریں گے تو اس وقت ندوہ جو ہے تحریکی اعتبار سے دن بدن کمزور پڑتا جا رہا ہے. تو تحریکی طور پر ہمیں اب تک گاؤں تک ندوے کی آواز کو پہنچا دینا چاہیے تھا. اس کے فضلاء تصنیف و تالیف کے ذریعے، اپنے خطابت کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، دیگر ذرائع سے ندوے کا نام روشن کر رہے ہیں، لیکن منظم طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. تو ہم پہل کر رہے ہیں بہار سے. امید ہے کہ ہم پورے ہندوستان میں تمام ریاستوں میں تنظیم ابن ندوہ قائم کریں گے. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جہاں تک ندوے کی فکر ہے، اس تحریک اس کو عام کریں. وہی ندوے کو اس دور میں جبکہ اس کے فضلاء پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، کبھی مالی بحران کا شکار نہ ہو. ندوہ جو ہے کبھی مالی بحران کا شکار نہ ہو، اساتذہ کی تنخواہیں معیاری ہو، طلبہ کے سلسلے میں دیگر سہولیات ہو. ظاہر ہے جب اپنا ندوہ اپنے مادر علمی کو تعاون نہیں کرے گا تو مادر علمی اپنے وسائل و ذرائع کے اعتبار سے کام کرے گی. ہم انشاءاللہ اس کے وسائل و ذرائع کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے، مالی مدد بھی کریں گے، لوگوں کو متوجہ بھی کریں گے. اس سے ہمیں امید ہے کہ ندوہ مزید ترقی کرے گا، اور ندوہ جس فکر کے تحت قائم ہوتا ہے اس فکر کو اور عام کیا جائے گا. یہ بنیادی توجہ جو ہے وہ تعلیم پر ہی ہے. تو یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ گاؤں جس میں اب تک مکتب نہیں قائم ہے، وہاں پر ہم ندوی مکتب قائم کریں گے. اور پہلے سے جماعت اسلامی کے، جمعیت علماء کے، دیگر امارت شریعہ کے، دیگر تنظیموں کی طرف سے جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے، وہاں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. وہاں کرنا ہے جہاں پر مکتب قائم نہیں ہے. اس کے بعد سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ بلاک سطح پر ایک نرسری اسکول قائم کریں، 5 تک، اول سے لے کے 5 تک، اور ضلعی سطح پہ ہائی اسکول کا نظام بنائیں. تو ہائی اسکول کا جو نظام ہوگا وہ مدرسہ اور بہار بورڈ دونوں کے نصاب کو ملا کر کے ایک نصاب تیار کریں گے، تاکہ ہمارے بچے مدرسے میں آنا چاہے تو مدرسے میں آ جائیں، اور اگر وہ اس سے آگے انگریزی اسکولوں میں جانا چاہے تو وہاں جا سکے. تو یہ ہمارا ایک تو ابتدائی مرحلے سے تعلیم پر یہ ہے. پھر ندوے کی جو شاخیں جن اضلاع میں نہیں قائم ہیں وہاں پر قیام کی کوشش کریں گے. تو تعلیمی میدان پر یہ ایک بڑا کام ہے. دوسرا ہمارا یہ کام ہے کہ خود مسلمان جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے اس وقت بہت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے. اس کا معاشرتی نظام بہت بگڑا ہوا ہے. تو اصلاح معاشرہ کی جو تحریک چل رہی ہے، پیام انسانیت کی جو تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کو سامنے رکھ کر ہم مسلمانوں کی اصلاح کے سلسلے میں بھی کوشش کریں گے. اور خاص طور پر جو بہت پہلے سے حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات رکھی کہ برادران وطن میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو تنگی ہے، جس کی وجہ سے منافرت کا سلسلہ جاری ہے، تشدد کا سلسلہ جاری ہے، تو ہم جو ہے ان کے لیے پلیٹفارم شائع کرے اور پیام انسانیت کے کام کو دیکھتے ہوئے برادر وطن کے ذہنوں کی صفائی کے لیے پورے بہار میں پروگرام کرے،
تاکہ وہ دوریاں ختم ہوں، غلط فہمیاں ختم ہوں، اور ہم ایک دوسرے پر آل انڈیا جو پیام انسانیت فارم ہے تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی ایسے میں؟ نہیں، آل انڈیا میں یہ پیام انسانیت کی ضرورت باقی بھی رہے گی. جتنی بھی تنظیمیں قائم کر رہی ہیں وہ آپس میں اگر حریف نہیں ہیں، حلیف ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کر رہی ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جہاں پیام انسانیت نہیں پہنچ پائے گی ہم وہاں پہنچیں گے، جہاں ہم پہنچیں گے وہاں پیام انسانیت کو ہم بلائیں گے. اسی طریقے اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے تو مسلم پرسنل بورڈ بھی، ملی کونسل بھی، جمعیت علماء بھی سبھی پروگرام کو چلا رہے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں تو ہم 50% بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمام جگہوں پہ جہاں ہم دعوتی اصلاحی تعلیمی کام نہیں ہو رہا ہے ہم وہاں جا کے کام کریں. کتنے ندوی فضلاء آپ کے تنظیم ابن ندوہ بہار سے جڑے ہوئے ہیں؟ اس وقت جو ہے ابھی جو آنے اور جانے کی سلسلہ بھی جاری ہے، اس کے باوجود بھی 865 فضلاء ندوہ جو ہے ہم سے ہمارے ٹچ میں ہے اور ان سے باتیں ہوتی مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو ہم ابھی جا رہے ہیں کمشنری سطح پر تشکیل کرنے. تو بہار کی 9 کمشنریاں ہیں. پہلے ہم ان 9 کمشنریوں میں یونٹ بنائیں گے، پھر وہیں سے ہم پٹنہ آئیں گے اور ہم پٹنہ میں ایک صوبائی تنظیم قائم کریں گے. اچھا، ہم نے یہ سوال اس لیے کیا کہ بعض ندوی فضلاء کا مطلب یہ شکوہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ یہ تنظیم ابن ندوہ بہار سیاسی تنظیم ہے اور اس میں سیاسی مقاصد کار فرما ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمارے جو اغراض و مقاصد ہے اس کو انہوں نے پڑھا نہیں اور ان کے ذہن سے یہ از خود سوال اٹھ گیا. ہمارے دستور میں پہلی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس تنظیم کا تعلق سیاست سے نہیں ہوگا. یہ تنظیم سیاست میں حصہ نہیں لے گی. یہ ہمارے دستور میں ہی ہے، بنیادی مقاصد میں ہے. تو ظاہر یہ بات ہی غلط ہے. ہاں، ہمارے تنظیم کے افراد الیکشن لڑنا چاہیں تو وہ آزاد ہوں گے. تنظیم شرکت نہیں کرے گی، الگ الگ ہے. افراد کہیں شریک ہو سکتا ہے، تنظیم نے الیکشن لڑائے گی نہیں، الیکشن لڑے گی نہیں، سپورٹ کرے گی نہیں. لیکن افراد اگر لڑنا چاہیں، جیسے آپ ہی ہیں، آپ کا کمپنی ہے، تو آپ تنظیم سے الگ ہو کر لڑ سکتے ہیں کسی بھی پلیٹفارم. تنظیم کے نام پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، تنظیم کے نام پر نہ سیاست میں بیان دے سکتے ہیں نہ سیاست میں شرکت کر سکتے ہیں. اس تنظیم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اللہ نے دیا کہ اس تنظیم کے جو مینیفیسٹو ہے، جو مقاصد ہیں، اس میں صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس تنظیم کے جو ممبران ہیں وہ شخصی طور پر الیکشن میں سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن تنظیم کے نام پر اور تنظیم کے پلیٹ فارم سے وہ سیاست میں نہیں جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. لیکن آپ سے جاتے وقت ایک آخری سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو درشک ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، میں ہندوستان کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ حالات سے گھبرائیے نہیں، لیکن حالات سے باخبر رہیے، چوکنا رہیے. ملک کے حالات بہت دیگرگوں ہیں. اگر آپ بیدار ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غفلت میں ہیں تو ملک کو بھی دشواری پیش آنے والی ہے اور آپ کو بھی دشواری پیش آنے والی ہے. بیدار رہیے، باخبر رہیے، لوگوں کو خبر دیتے رہیے، تیاری کرتے رہیے. ملک ہمارا ہے، ملک کو ہر حال میں بچانا ہے. 2-4% ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک ہمیشہ انتشار کا شکار ہوتا ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 80%، 90% جو محبان وطن ہیں انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے؟ وہ کیوں گھروں میں بند ہو گئے؟ جبکہ یہ وقت ہے کہ باہر نکلے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں محلے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے خاندان کے لیے قربانیاں پیش کرے. ملک قربانی مانگ رہا ہے. اس وجہ سے ہم مایوس تو نہیں ہیں، لیکن جو لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے شکوہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جاگتے رہیے، جگاتے رہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ٹی کے نیوز میں اپنا وقت دیا اور اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا. شکریہ.